یہ تو آپ نے بارہا بار سنا ہوگا کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے۔ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی یعنی اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوشبخت انسان ہی سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو۔ تہجد کیا ہے؟ وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اتنا اجر کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتر جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بس ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے۔ جو لوگ رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے سورہ الم سجدہ، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کتنی متفنس کو کچھ پتہ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپایا گیا ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ سورہ فرقان میں ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں میں اس طرح راتیں گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ سورہ الزمر میں ہے، بھلا کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کو گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ سورہ طٰہٰ میں ہے، رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ سورہ مزمل میں ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے، اور یہ بات بہت بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ سورہ مزمل میں مزید فرمایا گیا ہے، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ تمہارے ساتھیوں میں سے ایک ایسی جماعت ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا
تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مزید فضیلت بیان کرنے سے پہلے میں دوستو آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہمیں میری طرح بہت سے دوستوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تہجد کی فضیلت جان سکے۔ میرے خیال سے یہ فضیلت کافی ہوگی کہ قرآن میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کتنا زور دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا یہی طریقہ تھا، اور رات کا قیام اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتا ہے، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے یعنی کفار سے مقابلہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد کی بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہ پر تہجد کی نماز ادا کرتی، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اس طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتن گوش ہوتے کہ آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جب سے نئی ایجادات اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہوا ہے، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طور پر چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے خیال سے دنیا کے فوائد اور دنیا کے خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے لیے کتنی فضیلت رکھی گئی ہے آخرت کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل پڑتے ہیں تو ہماری خواہشیں، ہماری دعائیں اگر ابھی پوری نہیں ہوتی تو ایک وقت میں مقررہ پر وہ ضرور پوری ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اس لیے اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور وہ بہترین طریقے سے ہماری زندگی کی ترتیب کرنے والے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات پر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل بھروسہ رکھیں۔ تہجد کی نماز محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار یا اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل سکون نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر، کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے، پکارنے کے لیے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے اور نہ یہ مرحلہ مستقل ہوتا ہے۔ وہ جو عادل ہے وہ کفیل بھی ہے، جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب ہی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔
تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ہوگا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ پڑے گا۔ پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہوتا۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب انسان خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے کے لیے تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوں کو کبھی وہ ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ موزوں کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے تمہارے لیے، کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو معجزہ ہے، تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ یہ معجزہ ہو گیا ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ اور کب ہوتے ہیں یہ معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے بعد انسان اپنی رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے، تمہارے لیے ہوتے ہیں یہ سب معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو جاتے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑھ جاتی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہیں کچھ ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑنا، یقین نہ چھوڑنا معجزے ہوتے ہیں اور ضرور ہوں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو پریشان حال چھوڑ سکتا ہے جب اس کا بندہ آدھی رات کے پہر اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے؟ اور وہ رب جس کا وعدہ ہے کہ مانگو مجھ سے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، تو کیسے اس کا بندہ مایوس ہو سکتا ہے؟ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو وہ عادت ایسی عادت ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے کہ اس عادت کے پڑھنے سے بندہ قبولیت کی حد سے نکل آتا ہے، صرف اپنے رب سے سرگوشی، اپنے رب سے بات کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اور اس گفتگو میں اتنا سکون، اتنا سرور ہوتا ہے کہ سارا دن وہ سرور آپ کے روح میں سمایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون صرف میری یاد میں ہے۔ آپ ایک بار اس رب کا ہو کر تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بار یقین کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ممکن ناممکن کی ساری حدیں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کا رب آپ کے معاملات سنبھال لیتا ہے۔ صرف ایک دفعہ دل سے یقین کر تو دیکھیں، تہجد میں اٹھ کر تو دیکھیں، تہجد کا سرور محسوس کر تو دیکھیں۔ فوائد اور فضائل صرف اس لیے سنیں تاکہ آپ قیمتی نماز کے لیے اٹھ سکیں، اس کے سرور کو محسوس کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی کہ آپ رات کے آخری پہر اٹھیں اور اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کریں، اس سکون کو محسوس کریں جس سکون کا آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔